بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول مدنی مذاکرے میں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے نگران شورا کی آمد کی تیاریاں UK میں جاری، ملاقاتوں کا سلسلہ، نیکی کی دعوت۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری المدنی علیہ رحمہ کے لیے ایصال ثواب۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے حضرت سید امیر حسین شاہ شیرازی شہید کے مزار پر مدنی حلقہ، سید عبدالقادر شیرازی سے رکن شورا شاہد مدنی کی ملاقات۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول۔ یاد رہے یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق علیہ رحمہ کے مبارک یوم پہ ہوا۔ صحرائے مدینہ میں عاشقان رسول کی ایک تعداد نے جمع ہو کر جبکہ دنیا کے کئی مقامات پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھا گیا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ ڈاکٹرز مجلس کے اسلامی بھائیوں کی سڑی سے ڈاکٹرز نے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائی۔ میرا نام ڈاکٹر سید قمر زمان ہے۔ میں نے اپنے اسپتال میں اور باقی جگہ بھی یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بیماری کی حالت میں وارڈ میں چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ جب والدین کا آخری وقت ہوتا ہے نزع کے عالم میں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ظاہر ایسی اولاد تو بہت ناخلف ظالم اولاد ہے کہ ماں باپ نے ان کا پیشاب اور سب گند اٹھایا، ان کو سینے سے لگا کر رکھا۔ اب یہ بڑے ہو گئے تو اپنے ماں باپ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے تو ان بیچاروں کو اس طرح کر دیتے ہیں۔ جو بھی ایسا کرتے ہیں بہت ہی برا کرتے ہیں، آخرت میں یہ سخت عذاب کے حقدار ہیں۔ جو ظلمن ایسا کرتے ہیں ماں باپ کو اس طرح پھینک دیتے ہیں، اور ماں باپ بیچارے بے کسی بے بسی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ کوئی کسی کو کیوں معاف کر دے؟ معاف کرنے سے اس شخص کا کیا فائدہ ہوگا جو معاف کر دے گا؟ معاف کرنے سے ایک عقلی طور پر فائدہ یہ ہے، یوں تو خیر حدیثیں تو عقل میں آتی ہیں ہماری، یہ بھی ہے کہ ایک دنیاوی طور پر فائدہ یہ کہ جس کو ہم معاف کریں گے نا وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، اس کے دل میں ہمارے لیے بہت جگہ بن جائے گی، اور بغض و کینہ اس کے دل میں ختم ہوگا۔ ورنہ ہم معاف نہیں کریں گے اور اس نے انتقام لے لیا نا تو کئی قتل و غارت گریاں اس سلسلے میں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے معاف کرنے میں۔ ایک دوسروں کو معاف کر دیا کریں، اور ڈاکٹر صاحب اگر کوئی غریب آ جائے نا آپ کے علاج کروانے کے لیے، یا کوئی سید سادات تشریف لے آئیں تو ان کو آپ ہو سکے تو اپنی فیس بھی معاف کر دیا کریں۔ دیکھیں کتنی محبت بڑھتی ہے اور دنیا میں بھی آپ کو کتنی برکت ملتی ہے۔ لیکن دنیا کے لیے ایسا کرنا مت، آخرت کے لیے کیجئے، ثواب کی نیت سے کیجئے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کی علاج کے سلسلے میں، تو آپ کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو سید سادات بھی آئیں گے تو ان کا علاج بھی فری میں ہوگا اور ان کی دوائیاں بھی فری ہی میں دی جائیں گی۔ جو غریب پیشنٹ آئیں گے ان کا میں مفت علاج کروں گا، اور سید جو آئیں گے ان کا بھی علاج مفت کروں گا۔ آج یہ میں نیت کرتا ہوں۔ حسینی کسوٹی۔ باپا جو آپ کچھ بھی پوچھ رہے ہیں کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ نعم۔ بابا جان
انبیاء اکرام سے ہیں؟ لا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا کیا وہ آل رسول میں سے ہیں؟ نعم جن شخصیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کیا وہ شہدائے کربلا میں سے ہیں؟ لا کیا وہ شخصیت میدان کربلا سے تعلق رکھتی ہے؟ لا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری میں سے نسبت نعم پیار پاپا جان کیا ان کا نام حضرت بی بی زینب ہے؟ لا بی بی سکینہ مرادی شخصیت ہیں؟ لا ان کا نام ہے فاطمہ صغریٰ بی بی. جواب درست ہے. جلد نگران شورا یو کے اور یورپ روانہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اس ضمن میں یو کے مختلف مقامات پہ نیکی کی دعوت، ملاقاتوں اور سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کے لیے اسلامی بھائی انفرادی کوشش کے ذریعے دعوت پیش فرما رہے ہیں، جبکہ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری کی بھی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے یو کے روانگی کا سلسلہ ہوا. مختلف شخصیات نے بھی سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی نیت فرمائی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. نگران شورا کے ہمراہ ڈاکٹرز اور دیگر اسلامی بھائیوں نے پائی سعادت تام. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان میں جھلکیاں تام برمائی نگران مرکزی مجلس شورا پیش خدمت ہیں. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کوئی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیتیں کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نیتیں سر جھکا کر یہاں وہاں دیکھے بغیر توجہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نیتیں ہو پائیں گی. عبادت پہ قوت پانے کے لیے کھاؤں گا. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ماشاءاللہ ڈاکٹر اسلامی بھائی المدینۃ العلمیہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اور شاید دور حدیث انگلش کورس وغیرہ اور جو ہمارے جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ میں خوش آمدید. یہ چاول کے دانے دسترخوان پر اگر گر جائیں تو اٹھا کر کھا لیجئے گا. غالباً پاکستان کی جو ہاکی کی ٹیم ہے ان کے کھلاڑی حضرات بھی فیضان مدینہ مدنی مذاکرے کے لیے آئے ہیں، شاید وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی کھانا کھائیں گے. نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یا واجد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. 3 انگلیوں سے نوالے بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. تو انشاءاللہ عادت بنتے بنتے بنے گی. ابھی چھوٹا نوالا بنے گا، آپ کو تھوڑی سی حیرت میں بھی ڈالے گا، لیکن آپ میں سے بعض ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر نوالا چھوٹا اور اچھی طرح چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ معدہ پرسکون رہے گا. یا واجد. حدیث پاک میں انگلیاں چاٹنے اور برتن چاٹنے کی ترغیب موجود ہے. لہذا انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے اور برتن بھی چاٹ لینے چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر ثواب ملے گا. یاد رہے ثواب کمانے کے لیے یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے جہاں آدمی ثواب کمائے گا. غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ
پہلے کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے تو غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح برتن چاٹ لیجئے، دسترخوان دیکھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ایک کا دانہ رہ جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی نے کارکردگی ذمہ داران اور مجلس ہفتہ وار اجتماع کا مدنی مشورہ فرمایا۔ مدنی مشورے میں کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پاکستان میں دعوت اسلامی کے 555 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک بہت بڑی تعداد اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتی۔ خوش نصیب اسلامی میں رات کو بھی ٹھہرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ اشراق چاشت کے سلسلے ہوتے ہیں، صلاۃ والسلام وغیرہ پر ہی اجتماع ختم ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو ہمارے کارکردگی ذمہ داران ہیں اور ہفتہ وار اجتماع کی مجلس کے ذمہ داران ہیں، ان کا مشترکہ مشورہ رکھا ہے، کیونکہ ہر ہفتے الحمدللہ 555 اجتماعات کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش ہیں کہ اس کی مزید اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم نے تنظیمی طور پر ایک ذیلی حلقے سے 12 اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں لانے کا ہم نے طے کیا ہے، اور یہ کوشش ہے کہ ہمارا ہر اجتماع اس کے مطابق آ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اس اجتماع کی رونق ہم خود ہی رونق بن جائیں، اس کی ہم بھی شامل ہو جائیں اول تا آخر اجتماع میں۔ تو 555 شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہوگا، اور ورنہ آپ کے قریب تر کچھ ہی فاصلے پر آپ معلومات کریں گے، کسی سبز امامے والے کو پوچھیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دے گا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ آپ شرکت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو تلاوت قرآن سننے کی سعادت ملے گی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت ملے گی، سنتوں بھرا بیان ہوگا، معلومات کا خزانہ، پھر 6 درود پاک پڑھائے جائیں گے، اتنی فضیلت والے کہ وہ کھڑے کھڑے پڑھے تو بیٹھنے سے قبل اس کی مغفرت ہو جائے، اور بیٹھے بیٹھے پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے مغفرت ہو جائے، ایسے پیارے پیارے درود پاک ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ذکر اللہ کا سلسلہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہے۔ آپ کو پریشانیاں دشواریاں ہوں گی، آپ اجتماع میں آئیں نا، اجتماعی دعا میں شامل ہوں۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی الحافظ القاری فاروق رضا اتاری المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم مبارک، ان کی مبارک سیرت سے پائی جلا و روشنی مدنی چینل کے ناظرین نے صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قرآن خوانی وغیرہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ پاک حسنی کابینہ میاں والی پنجاب پاکستان میں بھی یوم مفتی دعوت اسلامی منایا گیا۔ نگران پاک حسنی کابینہ نے ایصال ثواب مدنی حلقے میں شرکت کی۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مفتی حافظ محمد فاروق اتاری کے فتاوی نویسی کی تربیت آپ نے حاصل فرمائی، اور آپ نے کم و بیش 500 فتاوے، اور اس کے بعد تقریباً 3 سال بعد دارالافتاء نور العرفان میں آپ نے 2000 فتاوے، پھر 11 ماہ مکتب مجلس افتاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رہے، اور یہاں آپ نے 1500 فتاوے لکھے۔ تو آپ کے فتاوی جات کی جو تعداد تھی یہ کم و بیش 4000 کے آس پاس فتاوی جات کی آپ کی جو ہے وہ تعداد تھی۔ اسی طرح آپ نے تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل عربی حاشیہ بھی لکھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر صراط الجنان کے 6 پاروں پر بھی آپ کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس قدر زبردست اور اس قدر علم والے الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر رکن شورا حاجی امین قافلہ نے پائی حاضری کی سعادت۔ ایک بات عرض کریں کہ آپ کا مزار پرانوار اگرچہ سردار آباد کے معروف بازار میں ہے، مگر انتہائی سکون اور طمانینت ہے وہاں مزار شریف پہ۔ پرکیف مناظر مزار پرانوار کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا
नहीं होता। حضرت سید امیر حسین شیرازی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا شاہد مدنی کی حاضری ہوئی قائد آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ آپ نے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ مجلس مزارات اولیاء کے تحت ہونے والے اس موقع پر سجادہ نشین حضرت سید عبد القادر شاہ دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود تھے۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو دین متین کی خدمت کی جا رہی ہے، جو کام کیا جا رہا ہے، جو فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے، بڑے بھرپور انداز کے اندر دعوت اسلامی کئی شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ کوئی علمی حوالے سے ہو، تحقیقی حوالے سے ہو، دارالافتاء کے حوالے سے ہو، یا درس کے حوالے سے، اور پھر ایک اہم چیز جو کہ کچھ عرصے سے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، وہ مدنی چینل کا اجرا ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے بھرپور انداز کے اندر دین متین کی خدمت کی جا رہی ہے، تاکہ وہ لوگ جو اپنے گھروں پر بیٹھ کر پروگرام دیکھتے ہیں یا چینل دیکھتے ہیں، وہ اس ذریعے سے بھی ان کی اصلاح ہو، اور زیادہ تر رجحان بھی لوگوں کا، خاص طور پہ نوجوانوں کا میڈیا کی جانب، اور ہمارے چینل کی خاص طور پہ ایک اسلامی چینل کی بہت کمی بھی تھی، جس سے دین کی اور پھر مسلکی سطح سے بھی پیغام عام کیا جائے، تو اس ضرورت کو پورا کیا گیا، اور الحمدللہ اس جو ہے وہ چینل کے ذریعے جو کہ مدنی چینل ہے، بھرپور انداز میں اس میں بھی کام کیا جا رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ میں ان تمام کاوشوں، ان تمام کوششوں اور اس خدمت دین کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر ان کے بعد جو دیگر تمام احباب ہیں، جو مجلس ہیں، کئی مجلسیں ہیں شورا، اور پھر اس میں مختلف ذمہ داریاں، ان تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کی تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں مزید بلندیاں اور عروج عطا فرمائے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ فیکٹری میں سنتوں بھرا اجتماع، جہاں شریک ہوئے ورکرز بھی تو مالکان بھی، جس میں بیان فرمایا رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے گزشتہ دنوں سردار آباد پنجاب پاکستان میں۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے ایک تعداد میں شرکت فرمائی، جبکہ یہ اجتماع مجلس تاجران کے زیر اہتمام ہوا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو،
سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں بڑا ہی اہم شعبہ مجلس تاجران بھی ہے۔ مجلس تاجران کے تحت آج ہمارے سردار آباد فیصل آباد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سردار آباد کہا جاتا ہے، تو سردار آباد میں آج یہاں پر الحمدللہ ایک مدنی حلقے کا سلسلہ رکھا گیا۔ آج مدنی چینل کی طرف سے رکن شورا کا اجتماع ہوا جس میں بہت سی دین کے متعلق، نماز کے متعلق، ایمانداری کے متعلق بہت اچھی باتیں بتائیں، جس سے نہ صرف ہماری رہنمائی ہوئی بلکہ یہاں کے جو ورکر ہیں ان کی بھی بہت رہنمائی ہوئی۔ بہت اچھا اجتماع تھا جس میں نماز کے متعلق، دین کے متعلق، ایمانداری کے متعلق اور قافلے میں جانے کے متعلق باتیں ہوئیں جو کہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کی، اور ہمارے ورکر اس بات پہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں دین کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں جو ہمیں نہیں پتہ تھا، اور الحمدللہ ہم خود اور ہمارے ورکر مدنی قافلے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ باب الاسلام سندھ پاک مروندی کابینہ شہر دادو میں نگران پاک امجدی کابینات نے نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پاک مروندی کابینہ میں املاک دعوت اسلامی کا دورہ کیا اور مدنی مرکز فیضان مدینہ جو کہ زیر تعمیر ہے وہاں کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ دادو چلتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ نگران کابینات نے اسلامی بھائی عبدالسبحان عطاری کی عیادت فرمائی لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ آپ سے بھی دعائے صحت کے ملتجی ہیں۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ مدنی انعامات کا تربیتی مدنی حلقہ برمنگھم UK میں ہوا جہاں نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ جو کہ مختلف کابینات میں جاری ہے۔ ہم چشتی کابینات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان جہاں مدنی تربیتی کورس میں داخلوں کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا